الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہیں جس کا نام ہے میرا پیاری. ہم آپ تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو میرا پیارا دین پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. تو آج بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور جو ہمارا یہ پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ نے اس کی دعوت کو عام کرنا ہے. جتنے زیادہ بچے ہمارے یہ پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ اتنی زیادہ دین کی پیاری پیاری باتیں پھیلیں گی. انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں کلام بھی ہم سنتے ہیں. آج ہمارے ساتھ مسوان بھائی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بہت ہی پیارا سا کلام سنیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھانے کے لیے کلام ہم سنتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہم یاد کرتے ہیں، سب مل کر یاد کرتے ہیں. اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی کالز اور پکچرز کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جاتا ہے انشاءاللہ. تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ آج بغداد بھائی موجود ہیں، اور یہاں پر عفان بھائی موجود ہیں. اور آپ کا نام؟ رافع. جی رافع. عبدالرافع. جی عبدالرافع بھائی موجود ہیں. اور اس طرف عاشر. عبدالعاشر. حاشر بھائی موجود ہیں. تو ماشاءاللہ انشاءاللہ مل کر پروگرام کو لے کر چلیں گے. آئیے آج کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کا سوال یہ ہے، بتائیے قرآن پاک کی پہلی سورت کا نام کیا ہے؟ قرآن پاک کی پہلی سورت کا نام بتانا ہے. جی تو یہاں پر کس کو معلوم ہے؟ سبھی کو معلوم ہونا چاہیے. جی عبدالرافع بھائی. سورہ بقرہ. جی سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. عفان بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. ایک سورہ بقرہ، ایک سورہ فاتحہ. اور بغداد بھائی؟ سورۃ البقرہ. سورۃ البقرہ. جی. اچھا، بغداد بھائی بھی سورۃ البقرہ کہہ رہے ہیں. اور حاشر بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جی بقرہ. سورہ بقرہ. جی تو 3 ووٹ بقرہ سورہ بقرہ کے ہو گئے ہیں، اور ایک عفان بھائی نے کہا سورہ فاتحہ. اور آج صرف عفان بھائی کا جواب درست ہے اور آپ سب سے غلطی ہو گئی ہے، کیونکہ قرآن پاک کی پہلی سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ سے قرآن پاک آغاز ہوتا ہے. قرآن پاک میں پہلی سورت سورہ فاتحہ ہوتی ہے. تو آئیے اب بڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. سیگمنٹ شامل کرتے ہیں ایک پیاری حدیث. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ایک پیاری حدیث. تو اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ بغداد بھائی سے پوچھتے ہیں. جی پیاری سی حدیث یاد کرتا ہے. پیاری سی حدیث پاک یاد کرتے ہیں. اس کے بعد تو اس کے اندر جو جلدی حدیث سناتا ہے وہ انٹیلیجنٹ کڈ بن جاتا ہے. انٹیلیجنٹ کڈ ذہین بچہ بن جاتا ہے. اور اس کے بعد جی بغداد بھائی پکچرز شامل کرتے ہیں، اور جو ہم حدیث پاک یاد کرتے ہیں ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے. اس لیے حدیث پاک یاد کرتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہمارے لیے نصیحت ہوتی ہے، ہمارے لیے ہی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ہوتی ہیں. تو آج بھی انشاءاللہ ایک پیاری سی حدیث پاک یاد کریں گے، اور ہم کڈس مدنی چینل کے ناظرین کی پکچرز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آپ ہمیں حدیث مبارکہ لکھ کر سینڈ کیا کریں. آج بھی آپ کو ایک پیاری سی حدیث پاک دکھائی جائے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں آج ہم کون سی
حدیث پاک یاد کر رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یوم الجمعۃ سید الایام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. ان یوم الجمعۃ سید الایام. یہ پیاری سی حدیث پاک ہم نے یاد کرنی ہے، تو آواز کے ساتھ اچھے انداز سے یاد کریں گے اور اچھے انداز سے سنائیں گے، تو جو جلدی سنائے گا وہ ذہین بچہ بن جائے گا. جی پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جی، اور اس میں ہم حدیث پاک سنتے بھی ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، اور جو گھروں پر پیارے پیارے بچے موجود ہیں ان کے لیے اسکرین پر حدیث پاک دکھائی ہے آپ نے. جی اس کی تصویر لے لیں آپ موبائل فون کے ذریعے، اور پھر اس کو دیکھ دیکھ کے آپ نے صحیح لکھنا ہے، کیونکہ حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ چلی گئی زیر ہے نا، انا میں سب سے پہلا ورڈ کیا ہے بغداد بھائی؟ الف ہے حمزہ ہے؟ حمزہ ہے. وہ عفان بھائی کہہ رہے الف ہے. مائک میں بتائیں بھائی دوبارہ سے، مائک میں حمزہ. عفان بھائی اسکرین پر دکھائیں، ابھی فیصلہ ہوگا یہاں. جی الف ہے حمزہ ہے؟ حمزہ. اور عفان بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جلدی، ٹائم نہیں ہے بھائی، مائک میں بولنا ہے، مائک میں. ابھی تو الف تھا، اب حمزہ ہو گیا. کیوں حمزہ کیوں ہے؟ اچھا چلے، دکھ تو وہ الف رہا ہے. عفان بھائی سے سوال ہے جی، مائک میں الف کے نیچے زیر ہے تو کیا ہوگا؟ الف کے نیچے زیر ہو تو حمزہ ہو جاتا ہے. جی صحیح تو کہہ رہے، اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ الف کے اوپر زیر زبر پیش، مطلب اوپر زبر آئے گا، پیش آئے گا، نیچے زیر آئے گا، یا جزم آ جائے، کوئی اس طرح کی حرکات وغیرہ آ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر کیا؟ جی حمزہ ہو جاتا ہے. تو حمزہ کے نیچے زیر رہے، نون پہ تشدید رہے، اس پہ زبر رہے، اور بقیہ بھی اعراب اس کی جگہ پر رہیں، ورنہ پھر کچھ کا کچھ بن جاتا ہے. تو ہمیں اس اچھے انداز سے آپ نے حدیث پاک لکھ کر سینڈ کرنی ہے. اور ہمارے ساتھ عفان بھائی کے برابر میں کون موجود ہیں؟ جی کیسے خیریت سے؟ کیا نام ہے؟ زور سے بتا دیں، اور زور سے بتا دیں، اور زور سے. عبد الرافع یا عبد الرافع؟ چلیں جی، ویسے عبد الرافع ہوتا ہے. خیر یہ ذرا ٹیکنیکل چیز ہے کہ کہاں عبد ال ہوگا، کہاں لام کو نہیں پڑھیں گے. جی ہمارے عبد الرافع بھائی کے سامنے کون ہے؟ چھوٹے سے پیارے سے، زور سے. عبد الحاشر. ماشاء اللہ، بھائی ہیں دونوں؟ بھائی ہیں. اچھا کیا کرتے ہیں آپ؟ کچھ کرتے ہیں؟ پڑھتے ہوں گے نا. کیا پڑھتے ہیں؟ چلے یہ چھوڑیے، بتا پروگرام میں آئے ہیں آپ؟ کون سے پروگرام میں آئے؟ نام کیا ہمارے پروگرام کا؟ بغداد بھائی یہاں مدد نہیں کرنی. جی مسکرا رہے. پروگرام کا نام کیا ہمارے؟ نہیں پتا کہاں ہے؟ اچھا یہ بتا دیں. ادھر دیکھیں بغداد بھائی، آپ نے ادھر دیکھنا ہے صفی اللہ بھائی کو، ٹھیک ہے؟ مسوان بھائی آپ نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے. جی عبدالعاشر بھائی کہاں آئے؟ کچھ نہیں پتا. چلیں آپ کے عبد الرافع بھائی کے پاس چلتے ہیں. جی بھائی کہاں آئے آپ؟ مدنی چینل میں. اور پروگرام کون سا ہے؟ میرا پیارا دین. اور سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث. اب اس میں مقابلہ ہونے والا ہے جلدی سے حدیث پاک یاد کرنے کا، ٹھیک ہے؟ جو جلدی یاد کرتا ہے تو پھر ہم اس کو ایک ٹائٹل دے دیتے ہیں. آج کا یہ بن گئے ہیں ذہین بچے. تو عبد الرافع بھائی آپ نے بھی مقابلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یوں آگے ہو کے تھوڑا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، ہم بھی آگے ہو جاتے ہیں آپ کے لیے. چلے تو آپ نے بھی مقابلہ کرنا ہے. اور جو ہے ہمارے بغداد بھائی آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو آگے نہیں جانے دینا آج، ٹھیک ہے؟ عبد الرافع بھائی ہرانا ہے، اور بغداد بھائی ادھر ہرائیں گے. چلیں جی شروع کرتے ہیں. اور گھروں پر جو بچے ہیں آپ بھی حدیث پاک یاد کریں، اور سنا بھی سکتے ہیں کالز کے ذریعے، اور لکھ کر تو آپ نے بھیجنا ہی ہے. ان یوم الجمعتی، جمعتی نہیں جمعتی. ان یوم پڑھیں ان یوم اتنا یاد کراتے ہیں. ان یوم سنائیں عفان بھائی جلدی جلدی. زبردست زبردست بھائی، اچھا سناتے ہو بھائی آپ تو.
क्या बात है। इन्ना यौमल जुमुआती, इन्ना यौमल जुमुआती, इन्ना यौमल जुमुआती, इन्ना यौमल जुमुआती, जुमुमती नहीं, जुमुआती। अच्छा, हमारे यहाँ जुम्मा बोला जा रहा होता है, मीम पर भी यहाँ पेश है, इन्ना यौमल जुमुआती। चले भाई, कौन सुना रहा है इतना? इन्ना यौमल जुमुअती। चले भाई, आपने नज़र रखने नहीं, कह आपके ऊपर सफ़ीउल्लाह भाई की ड्यूटी है जी। अब्दुर्राफ़े भाई, इन्ना जुम्मा। जोर से तो सुना दे, बच्चों की टेक्निक होती है वैसे, जब सही से याद ना हो थोड़ा हल्के बोल, उस्ताद साहब के निकल जाएगा जी। इन्ना यौमल, सुना दे, कोई मसला नहीं है, कौन सी डांट पड़नी है जी। इन्ना यौमल, कोशिश तो करें। इन्ना, नहीं भाई वो थोड़े से आप घबरा गए शायद, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ ले। इन्ना इन्ना यौमल यौमल जुमुअती। जुम्माती। चले अब आप दोहरा दें, इन्ना यौमल जुम्माती। अब जोर से दोहरा दें। इन्ना यौमल जुम्माती। अच्छा, मीम पर पेश पढ़ेंगे तो सही हो जाएगा, जुमुअती, ठीक है। बाकी आप सही पढ़ रहे हैं, घबराए नहीं, अच्छा सुनाया था पहले तो शुरू में जी। भाई बगदाद भाई, इन्ना यौमल जुमुअती। इन्ना यौमल जीअती। ओए ये क्या हो गया, जीअती नहीं, जुमुअती। क्या होगा? हाँ, थोड़ा कोशिश करें, जुमु आती के इन्ना यौमल, इन्ना, पढ़ ले भाई, इन्ना यौमल इन्ना यौमल जुमुआती, जुमुआती, इन्ना यौमल जुमुआती। इन्ना यौमल जुमुआती। जी आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। सय्यिदुल अय्याम, सय्यिदुल अय्याम, सय्यिदुल अय्याम, सय्यिदुल अय्याम, सय्यिदुल अय्याम, सय्यिदुल अय्याम, सय्यिदुल अय्याम। सय्यिदुल अय्याम। सुनाए, इतना सुनाए, सय्यिदुल अय्याम जी। आगे सुन लेते अब्दुल आशिर भाई, सय्यिदुल, सय्यिदुल, इन्ना इतना सुनाना है बस, सय्यिदुल अय्याम, सय्यदुल अय्याम। सय्यिदुल, पढ़ने मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सय्यिदुल सय्यदुल अय्याम। अय्याम। बस अभी कहाँ चली गई मुस्कुराहट आपकी जी बगदाद भाई। इन्ना सय्यिदुल अय्याम सय्यदुल अय्याम। जी। इन्ना यौमल जुमुअती। नंबर काट लें इनके, मैंने सुनाने को बोला ही नहीं था जी। आप अब्दुर्राफ़े भाई आगे बढ़ सकते नंबर लेकर जी। सय्यिदुल, सय्यिदुल अय्याम। सय्यदुल अय्याम। हाँ जोर से, सय्यदुल अय्याम। चले भाई जी। सय्यदुल अय्याम। अभी ठीक हो गया। सय्यिदुल अय्याम, सय्यदुल अय्याम। इन्ना यौमल जुमुअती सय्यिदुल अय्याम। अब मुकाबला है, 2-3 दफ़ा मैं पढ़ाऊंगा पूरी हदीस पाक, देखता हूँ कौन सुनाता है और फिर तर्जमा भी, ठीक है जी। इन्ना यौमल जुमुअती सय्यिदुल अय्याम, और ये जुमुअती अगर गलत हुआ तो इसके भी नंबर कटेंगे, ठीक है। इन्ना यौमल जुमुअती सय्यिदुल अय्याम। तर्जमा है, बेशक जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। बेशक जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। बेशक जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। बेशक जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। बेशक जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। अब कौन आ रहा है मुकाबले में? बगदाद भाई रेडी हैं, अफान भाई नहीं, तो आज जो है वो हमारे बगदाद भाई नहीं, अफान भाई ने कहा नहीं मैं आगे ऐसे जाने नहीं दूंगा जी। चले पहले अफान भाई से सुनते हैं। इन्ना यौमल जुमुअती जी। सय्यदुल सय्यिदुल अय्याम। जबरदस्त। बेशक जुम्मे का दिन सारे दिनों का सरदार है। सुभान अल्लाह, थोड़ी सी मिस्टेक के बाद अच्छा सुनाया भाई। अब बगदाद भाई की बारी है। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना यौमल जुमुअती सय्यदुल अय्याम। तर्जुमा हमारे प्यारा का मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार सुनवाया, बेशक जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। सुभान अल्लाह। चलिए बार अभी पूरी हो गई तो उधर अफान भाई की तरफ यूँ देख रहे हैं कि मैंने सुना दिया है और मेरी एक भी गलती नहीं हुई है जी। भाई आशिर भाई, अब्दुल आशिर भाई कुछ
تھوڑی تھوڑی کوشش. اچھا آگے سیدنا سید الایام. ایام. ماشاء اللہ کوشش اچھی, بس وہ جمعاتی جو ہے ان کا تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے, لیکن زبردست بھائی. آتے رہا کریں ہمارے پروگرام میں, اور پروگرام میں نہیں آئے تو گھر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں نا. کون سے چینل پر آتا ہے ہمارا پروگرام, کیا نام ہے ہمارے چینل کا؟ ہاں مدنی چینل پر آتا ہے. کیا پروگرام کا نام کیا ہے؟ میرا پیارا دین. چلے بھائی کوشش اچھی ہے. اور بھائی عبدالرافع بھائی بیٹھے رہے کھڑے کیوں ہو گئے؟ یوم الجمعہ. چلیں آگے. سید الایام. اچھا اب ترجمہ سنا دیں. ترجمہ. جمعے کا دن جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. ہاں سردار پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا. سب سے بڑا. جی تو جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے, ان سے بڑا ہے, ان کا لیڈر ہے, افضل ہے, یوں سمجھ لیجئے. تو ماشاء اللہ یہ ہم نے حدیث پاک یاد کر لی, اور ہمارے بغداد بھائی بن گئے ہیں. مبارکباد دے دیں, مائک میں دے دیں مبارکباد عفان بھائی. مبارک ہو. ہاں اچھے خوشی سے دیں, ذرا مبارک ہو. زور سے دے دیں. مبارک ہو. مبارک ہو ماشاء اللہ. اور آپ تصویروں کی طرف چلنا ہے, بلکہ اس سے پہلے ہاں ایک بات, جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے. اور جمعے کے دن ایک خاص بات کیا ہوتی ہے کہ جمعے کی 70 نیکی کے برابر ہے. وہ بھی ہے, اور جمعے کی نماز بھی پڑھنے جانا ہوتا ہے, اور اس کے لیے اچھے سے تیاری بھی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب بڑوں کے لیے ہے کہ وہ آگے جا کر جلدی آئیں, پہلی صف میں بیٹھے, لیکن یہاں بچوں کو اور میں ترغیب دلاؤں تو ہو سکتا ہے عفان بھائی بیٹھے ہوئے ہوں پہلی صف میں. اب جو وہ پریشان سب بولیں بھائی یہ عفان بھائی تو چھوٹے ہیں, ان کو پیچھے ہونا چاہیے, لیکن جن کو آگے ہونا چاہیے وہ کیوں دیر کر دیتے ہیں؟ یہ بھی تو سوال ہے نا بھائی. بچوں کے لیے تو ٹھیک ہے پیچھے صف میں ہونی چاہیے بچوں کی صف, لیکن جن کی آگے ہونی چاہیے وہ جلدی جلدی کیوں نہیں آتے؟ تو بڑوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جلدی جلدی آگے جائیں, تاکہ جب بچوں کو آگے جگہ ہی نہیں ملے گی تو خود ہی پیچھے آ جائیں گے. اب بچے شوق میں آگے چلے آتے ہیں, اور پھر بعد میں بڑے آتے ہیں, اور پھر وہ بچوں کو صفی اللہ بھائی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ آج ہماری نمائندگی ہو رہی ہے. نہ نارملی یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو پیچھے ہونا چاہیے, اور صحیح بات ہے بچوں کی صف پیچھے ہونی چاہیے, اور اگر بڑے بعد میں آ رہے ہیں تب بھی بچوں کو چاہیے کہ انہیں جگہ دیتے ہوئے پیچھے ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. تو جمعے کے لیے خاص تیاری کرنا چاہیے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس میں نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. اب تصویریں ہیں بھائی صفی اللہ بھائی؟ جی ہیں, پکی بات ہے. تو چلے بھائی تصویروں کی طرف چلتے ہیں. سومو تصیحو, یہ سومو ذرا ڈیزائن سے ہو گیا ہے, لیکن اس میں میرا خیال ہے یہ الف جا کے آگے مل گیا ہے. روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. عجل یا رمضان, جلدی جلدی آ رمضان. ماشاء اللہ. اور لکھنے والے کون ہیں بھائی؟ جی ہمارے سعد رسول بھائی ہیں کراچی سے. ماشاء اللہ. اور یہ اوپر سے کیا آ رہا ہے بھائی اوپر سے؟ اے صفی اللہ بھائی کچھ قندیلیں آ رہی ہیں. رمضان کا ایک ماحول دکھانے کی کوشش کی ہے. جی ابھی کون سا مہینہ ہے اگلا؟ شعبان یا رمضان؟ ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ پکی بات ہے؟ دیکھ لیں. جی عبدالرافع بھائی پکا ہے ابھی شعبان ہے؟ اچھا. اور اگلا کون سا ہے عبدالعاشر بھائی؟ جی ہے. مہینہ کون سا ہے؟ بھائی کی طرف دیکھ رہے ہیں. جی رمضان. جی آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من کان لہ شعر فلیکرمہ, جس کے بال ہوں وہ ان کا احترام کرے. حبیبہ باجی ہیں کراچی سے, اور بڑے اچھے انداز سے پیچھے کلر بھی کیے ہوئے ہیں. یہ تو اسٹائل ہی ان کا ماشاءاللہ بالکل الگ ہے. تو زبردست. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ سکھایا ہے, اور ایسا طریقہ ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو دنیا بھی اچھی رہے گی, اور مرنے کے بعد ہماری آخرت بھی کیسی ہو جائے گی عبدالعاشر بھائی؟ اچھی ہو جائے گی. کیسی ہو جائے گی؟ اچھی ہو جائے گی. دیکھیں یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ بال ہیں تو ان کا کیا کرو؟ احترام کرو. ایسے ایک دم یوں بن کے نہ پھرو جیسے لوگ دیکھ کے ڈر جائیں. اس کے تیل لگانا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے. جی نیکسٹ حدیث. افشوا السلام. افشوا السلام ترجمہ ہے سلام عام کرو. اور یہ بھی ہمارے سعد بھائی کراچی سے, اور بڑے اچھے انہوں نے فلاورز بنائے ہیں ماشاءاللہ. بہت اچھے انداز سے اپنے حدیث پاک لکھی ہے. اس کو تو خاص سنبھال کے رکھیں, اور اس کا فریم نہیں کرا سکتے تو کم از کم پلاسٹک کوٹنگ تو ہو ہی جاتی ہے. وہ سخت والی کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ہارڈ
آرٹ ہوتی ہے لیمینیشن، وہ کرا کے رکھ لیں اپنے روم میں، لگائیں اس کو، بڑا اچھا انداز ہے ماشاءاللہ، آپ کی محنت بھی سیو رہے گی اور یہ پیغام بھی عام ہوتا رہے گا. جی نیکسٹ. الحدیث ولا تحسسوا، کسی کی باتیں چھپ کر نہ سنو. جی اور روزہ نہیں، کیا لکھا ہوا ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ بھی ہیں ہماری حبیبہ عطاریہ کراچی سے، اور اس میں صحیح لکھا ہوا ہے بھائی، تحسسو میں واو کے بعد الف آئے گا، واو کے بعد الف آئے گا. اب اگر اس کو آپ اردو کے انداز سے دیکھیں تو سین واو پیش سو، بات کمپلیٹ ہو گئی ہے بغداد بھائی. لیکن یہ عربی ہے تو اس کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں الف آئے گا، اور سین کے اوپر پیش بھی آئے گا. جی جی سین پہ پیش نہیں لگا ہوا، پھر کیا لگا ہوا ہے، زبر لگ گیا ہے، ولا تحسسوا. ٹھیک ہے جی، تو یہ اس انداز سے آپ نے لکھنا ہے. اور یہ کیا کان بنا کے کاٹس لگا دیا اس پہ، یعنی کسی کی باتیں چھپ کر نہیں سننی. کوئی آرام سے بیٹھ کے دو بچے بات کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے عبدالعاشر بھائی، ایسے ایسے کان لگاتے نا، کیسے لگاتے ہیں، یوں. عبدالعاشر بھائی کو دکھائیں، وہ بتا رہے تھے کیسے لگاتے ہیں کان. یہ دیکھیں ایسے کان لگاتے ہیں کہ تھوڑی سی کچھ ہمیں بھی سنائی دے جائے، اس کے بعد بولے ہاں سب پتہ ہے مجھے تم دونوں کیا باتیں کر رہے تھے. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. جی نیکسٹ. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حسد سے بچو. یہ ہے بنت ممتاز چوک اعظم اور ضلع لیا سے. واہ بھائی واہ، اور بڑے اچھے فلاورز ہیں ماشاءاللہ. اور بیچ میں کیا ہے، آگ بھی جلا رہی ہے، آگ بھی جلائی ہے. جی آگ بھی جلی ہوئی ہے. تو یہ آگ اگر جلے گی تو یہ پھول جو ہے یہ جل جائیں گے نہیں جل جائیں گے، ہے نا. کوئی پیڑ ہو پھول ہو اس کے نیچے آپ آگ لگا دیں تو جل جائیں گے وہ. تو حسد نہیں جلیں گے، فلاور نہیں جلیں گے، اب تو جل جائیں گے. دیکھیں انہوں نے بتایا جل جائیں گے. تو اسی طرح یہ حسد کی آگ ہے، یہ نیکیاں جلا دیتی ہے. حسد کی آگ کیا کرتی ہے، نیکیاں جلا دیتی ہے. جی تو اب حدیث پاک کمپلیٹ ہو گئی. جی کمپلیٹ ہو گئی. تو اب صفی اللہ بھائی ہمیں بتائیں گے کہ پکچر آف دا ڈے کون سی ہے. دیکھتے ہیں پکچر آف دا ڈے. ماشاءاللہ حبیبہ عطاریہ کی پکچر ہو گئی پکچر آف دا ڈے. آپ نے حدیث پاک لکھ کے سینڈ کی، تو اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی تو یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب آگے کہاں جائیں گے صفی اللہ بھائی ہم؟ کلام کی طرف. اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ عثمان بھائی. چلتے ہیں سیگمنٹ کلام سیگمنٹ کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ ہے کلام، اور کلام سنائیں گے ہمارے مسفان بھائی. کیا حال ہے، خیریت سے مسفان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ میرے دل میں ہے یاد محمد. میرے دل میں ہے یاد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جی میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے، آ گیا زندگی کا کرینہ، آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد. میں غلامان اقامت، میں سگے آستان محمد، میں سگے آستان محمد، قابل فخر ہے موت میری، قابل فخر
رہتے ہیں شاگے دو عالم اس میں رہتے ہیں شاگے دو عالم جب سے مہمان ہوئے گئے وہ دل میں جب سے مہمان ہوئے گئے وہ دل میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ جب سے مہمان ہوئے گئے وہ دل میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد ہر خطا پر میری چشم پوشی ہر طلب پر عطاؤں کی بارش ہر طلب پر عطاؤں کی بارش مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ مہربان تاجدار مدینہ مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر نا خدا ہے میرے جب محمد نا خدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ نا خدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ میرے دل میں ہے یاد محمد دولت عشق سے دل غنی ہے میری قسمت رشک سکندر دولت عشق سے دل غنی ہے میری قسمت رشک سکندر میری قسمت رشک سکندر مدحت مصطفیٰ کی بدولت مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ سبحان اللہ میرے دل میں ہے یاد
محمد میرے ہونٹوں پہ ہے ذکر مدینہ۔ مدینہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ بھی مدینے جائیں، ہم بھی مدینے جائیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے پیارے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر یہ نعت پڑھیں اور نعتیں پڑھیں، اور مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مدینے بھی پہنچ جائیں گے۔ تو ہمیں مدینہ مدینہ کرتے رہنا ہے۔ جی تو اب آگے بھی چلنا ہے اور صفی اللہ بھائی کی طرف چلنا ہے، ان سے پتہ کرنا ہے بھائی آج کیا لائے ہیں آپ ہمارے لیے؟ دین کی پیاری باتیں۔ دین کی کیا لائے ہیں؟ پیاری باتیں۔ عبدالعاشر بھائی، عبدالعاشر بھائی خیریت سے ہیں؟ کہاں گھوم ہیں؟ یہاں یہ ہمارے صفی اللہ بھائی ہیں نا، یہ بھی آپ کو بتانے والے ہیں۔ ہاں یہ دیکھ لیں ان کو، یہ آپ کو بتائیں گے، دین کی پیاری پیاری باتیں بتانے والے ہیں۔ ابھی کچھ توجہ سے سننا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ سنیں گے پھر سوال ہوگے انشاءاللہ آپ سے، سوال کا جواب دینی ہے جی۔ عبدالرافع بھائی آپ نے بھی، اور جب جمائی آئے تو کیا کرنا چاہیے، کسی کو پتہ ہے کیا کرنا چاہیے؟ عفان بھائی بتائیں گے، دیکھیں مائک دیں ذرا عفان بھائی کو، کہ ہمیں بتائیں گے کہ جب جمائی آئے تو کیا کرنا چاہیے۔ جی کیسے کرنا چاہیے؟ چاہیے ہاں مائک میں بتانا، الٹا ہاتھ یوں الٹا کر کے رکھنا چاہیے، اور کوشش کرے جمائی آئے نہ منہ کھولے بھی نہیں، کیونکہ جب یوں ایسے منہ کھولتے تو پھر کیا کرتا ہے شیطان؟ تھوک دیتا ہے شیطان۔ ہاں، اور جمائی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو دیکھ لیں اگر ایسے منہ کھول کھول کے اگر جمائی لیں گے تو کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا شیطان منہ میں تھوکے؟ تو ایک تو تھوک رہا، وہ بھی کون؟ شیطان۔ تو پھر منہ ایسے کھولنا ہے نہیں۔ اور ایک اور بات میں بتاؤں، یہ بڑوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے، سب کے لیے۔ جیسے جمائی آ رہی ہوتی ہے، بار بار آ رہی ہوتی ہے بعض اوقات، تو اس کے لیے یہ کہ اگر آپ ذہن میں سوچیں، دیکھیں جمائی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان۔ کس کی طرف سے؟ شیطان۔ اور شیطان کا اثر جو ہے وہ انبیاء کرام پر نہیں ہوتا، اسی لیے انبیاء کرام کو جمائی نہیں آتی۔ تو آپ اگر یہ سوچیں گے نا اس ٹائم کہ انبیاء کرام کو کبھی جمائی نہیں آئی، آپ کی فوراً جمائی رک جائے گی، جمائی فوراً رک جائے گی، یعنی منہ کھلنے لگا جیسے آپ ایک دم ذہن میں لے کر آئے انبیاء کرام کو جمائی نہیں آئی، آپ کو فوراً منہ کھلے گا ہی نہیں، خود بخود جو ہے گویا انبیاء کرام کو جمائی نہیں آئی، کیونکہ ان پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ تو جیسے ہی ذہن کے اندر انبیاء کرام کا خیال آتا ہے تو وہیں شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، وہیں سے شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ پریکٹیکل بھی کر کر خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اور جو بتا دیا تو بالکل یقینی سی بات ہے، اور خود بھی آپ دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ فوراً جیسی جمائی آنے لگے ذہن میں کیا لانا ہے۔ عبدالعاشر بھائی کیا لانا ہے ذہن میں؟ بھول گئے جی؟ عبدالرافع بھائی بتائیں گے، بڑے بھائی کیا لانا ہے ذہن کے اندر، کیا خیال لانا ہے؟ وہ تو جب منہ کھل گیا تو پھر منہ کو بچانا ہے کہ اب شیطان تھوکے نہیں، تو اگر جمائی روکنے کے لیے کیا ذہن میں خیال لے کر آئیں؟ چلے بھائی عفان بھائی سے سنتے پھر دیکھیں۔ عبدالعاشر بھائی عفان بھائی بتا رہے ہیں جی، کرام کو جمائی نہیں آتی۔ ہاں یہ کہاں لانا ہے؟ اپنے ذہن میں، اور جیسے ہی ذہن میں لائیں گے جمائی بھاگ جائے گی۔ سمجھ آئی؟ کچھ آئی آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ عبدالرافع بھائی کیا لانا ہے ذہن میں خیال؟ چلے بھائی بچے ہیں، کچھ آتا ہے کچھ نہیں آتا، جن کو آگے اچھی بات ہے، اور اگر منہ کھل گیا تو یوں کر کے ہاتھ رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دین کی پیاری باتیں سیگمنٹ، اور اس کے بعد انشاءاللہ کالز آئی ہیں، کچھ کالز نہیں آئیں، کالز لیں گے نہیں لیں گے جی؟ ہمارے اب صفی اللہ بھائی سوچ رہے ہیں کالز کے بارے میں۔ چلے بھائی سیگمنٹ کی طرف چلتے پھر انشاءاللہ کالز دیکھتے ہیں جی۔ سیگمنٹ دین کی پیاری باتیں۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں، اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم اپنے سیگمنٹ میں دین کی پیاری پیاری باتیں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں آج ہم ایک بہت ہی پیاری سی بات کے بارے میں سن رہے ہیں، اور پیارے بچوں دین کی پیاری پیاری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو ہاتھ میں دینی چاہیے، پھینکنی نہیں چاہیے۔ کسی کو کوئی چیز دینی ہو تو کہاں دینی چاہیے؟ ہاتھ میں دینی چاہیے، پھینکنی نہیں چاہیے۔ بغداد بھائی سے اگر کہوں بھائی مجھے مائک دے دیں، اور بغداد بھائی کیا کریں وہیں سے، پھر کیا ہوگا؟ کیوں؟ میں کیچ کر لوں گا۔ اگر کیچ آ گیا تو بچ گئے، اور کیچ ڈراپ ہو گیا تو کچھ مائک بھی ٹوٹ سکتا ہے، اور یہ ٹیبل بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور گھر میں اگر ایسا کچھ کیا تو اس کے بعد پھر آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو اس لیے ایسے کام
نہیں کرنے. جی پیارے بچوں، بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز پھینک پھینک کر دے رہے ہوتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اسپیشلی امی یا ابو یا کوئی بڑا جب ہم سے کوئی چیز منگوائیں تو وہ چیز انہیں ہاتھ میں جا کر دینی چاہیے. پھینک کر دینا بہت بری بات ہے. اور کھانے پینے کی چیزیں بھی دیتے وقت ہاتھ میں دینی چاہیے. کھانے پینے کی چیزوں میں اسپیشلی خیال رکھنا چاہیے، ہاتھ میں دینی چاہیے، کیونکہ پھینک کر دینے سے رزق کی بے ادبی ہوگی، اور رزق کی بے ادبی کرنے سے اللہ پاک بھی ناراض ہوگا. اور اللہ پاک کو ہم نے راضی رکھنا ہے، ناراض نہیں کرنا. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں دین کی اس پیاری سی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی تو سیگمنٹ ہو گیا کہ ہم نے چیزیں پھینک کر نہیں دینی، کیونکہ وہ گر بھی سکتی ہیں، اور یہ بے ادبی بھی ہے. اب امی کچھ مانگ رہی، ابو کچھ مانگ رہے ہیں تو یہ ان کے ادب کے خلاف ہے کہ ہم دور سے تھرو کر رہے ہیں ان کو جا کے ادب سے ہاتھ میں دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور اب کالز کی طرف چلتے ہیں، کال شامل کرتے ہیں، پھر سیگمنٹ اسلامک ہسٹری انشاءاللہ وہ بھی شامل کرنا ہے. جی میں کھڑکی والا سے سید احمد بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو نعت شریف سناؤں گا. عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کرو زا ہے ہر مکان سے بالا. میٹھے نبی کرو زا. جزاک اللہ خیرہ. میرا پیارا دین زندہ باد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا کال کرنا سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے آپ کو. جی نیکسٹ. میرا نام شاہ زمان اختاری ہے. میں شاہ الجانیہ سے عرض کر رہا ہوں. کال کا جواب ہے کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورۃ فاتحہ ہے. آپ کا جواب درست ہے. جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. کیا بات ہے بھائی. شاہ زمان اتاری نے بڑا خوبصورت کلام شروع کر دیا ہے. اب انشاءاللہ ان کی کال آتی جائے گی اور ایک ایک دو شعر وہ سناتے جائیں گے. زبردست. بہت ہی خوبصورت کلام ہے یہ. اللہ پاک ہمارے شاہ زمان بھائی کو اور برکت عطا فرمائے. بڑے ہوں، نیک بنے، عالم دین بنے، مفتی اسلام بنے، خوب ترقیاں کریں ماشاءاللہ. اور اب آگے ہم چلیں گے. عفان بھائی کون سے سیگمنٹ کی طرف ذرا زوردار انداز سے آج بچوں کو لے کے چلیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف مائک میں. اب ہم چلیں گے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اسلامی ہسٹری. کیا بات ہے. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ شروع ہو چکا اسلامک ہسٹری. اس میں ہم عبدالرافع بھائی سنیں گے ہسٹری حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسلمانوں کے کون سے خلیفہ یہ بتائیں گے ہمارے عبدالرافع بھائی. مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں؟ پہلے کون سے، دوسرے کون سے، تیسرے کون سے، چوتھے کون سے ہیں؟ کنفیوز ہو گیا، ہو سکتا پتہ ہوگا. چلے میں نے اسی لیے توجہ دلائی تھی. پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق. کون سے خلیفہ ہیں پہلے؟ ہاں. اور اب آپ دونوں نے چپ رہنا ہے، عفان بھائی نے اور ہمارے بغداد بھائی نے چپ رہنا ہے. ٹھیک ہے. پہلے خلیفہ کون سے ہیں عبدالرافع بھائی؟ زور سے. حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق. ہاں. اور دوسرے خلیفہ کون ہیں عبدالحاشر بھائی؟ حضرت عمر فاروق. کون ہے؟ حضرت عمر فاروق. ہاں. اور تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی. اور بغداد بھائی پہ پابندی لگائیے نا. اور چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر عفان بھائی آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے عبدالرافع بھائی یاد کرنا ہے ان باتوں کو. تو ہم سن رہے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور ہم نے یہ سنا تھا کہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے. اگر کوئی جنگ میں گیا ہوا عفان بھائی، وہ خود تو جنگ میں گئے ہوئے، پیچھے سے جو ان کی فیملی ہے ان کا کون خیال رکھ رہا ہے؟
ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خیال رکھتے تھے. اسی طریقے سے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا, انہیں انصاف دلانا, یہ کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس ذمہ داری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اچھے انداز سے پورا کیا تھا, سنبھالا تھا. آپ نے ایسا انصاف والا معاملہ عوام کے ساتھ فرمایا کہ آج تک دنیا بھر میں آپ کے انصاف کی مثالیں دی جاتی ہیں. آپ کا جو انصاف تھا, عدل کا انداز تھا, آج بھی مثالیں دی جاتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اچھے انداز سے انصاف کیا کرتے تھے. اور مثالوں میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کو بیان کیا جاتا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا منصب سنبھالا تھا تو آپ نے بیان کیا تھا, یاد ہے, تقریر کی تھی, اور اس میں کیا بتایا تھا کہ میری سخت مزاجی کس کے لیے ہے؟ جو فسادی لوگ ہیں, جو شریعت کے خلاف چلتے ہیں اور جو ظالم ہیں. اور ظالم سے کیسے آپ نے فرمایا تھا بدلہ لینا ہے؟ جی اب ہمارے بغداد بھائی بتا رہے ہیں مائک میں. اس کا سر زمین پر ہوتا تھا, اچھا, اور اس پہ اپنا پاؤں رکھ دیتا. اچھا, ہاں, وہ مطلب انہوں نے سمجھایا تھا کہ ظالم کو میں نہیں چھوڑتا, جو کسی پہ ظلم کرے گا, جو تنگ کرے گا, پھر اس کو میں ایسے کروں گا. اور یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ ہم نے یہ نہیں پریکٹیکل کرنا, وہ حاکم تھے, حکمران تھے, اور وہ ظالم کے ساتھ اس طریقے سے کرتے تھے تاکہ وہ ظلم چھوڑ دے. ٹھیک ہے جی. اور ظالموں کے ظلم سے مظلوموں کو بچاؤں گا, آپ نے اپنے خطبے میں بتایا تھا. اور تمام صحابہ کرام نے پھر آپ کو اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا. یہ نہیں کہ صرف تقریر کر دی, تقریر تو بڑی اچھی کی, کام اچھے نہیں, ایسا نہیں تھا, بلکہ جیسا کہا ویسا کر کے بھی آپ نے دکھایا. اور آپ نے اپنے دور خلافت میں ہر ظلم کرنے والوں کو اس کے ظلم کی سزا دی, اور جن پر ظلم کیا جا رہا تھا ان کا ساتھ دیا, مظلوم کا ساتھ دیا. یہ آپ کا انداز تھا. اور اچھا, آپ نے اپنے دور خلافت میں تعلیم کا بڑا اچھا نظام قائم کیا تھا, تعلیم کا, ایجوکیشن کا بڑا اچھا نظام قائم کیا تھا. اور آپ کے دور میں کوئی فکسڈ جو ہے فیس بھی نہیں تھی. جس سے علم حاصل کرنا ہے, تعلیم حاصل کرنی ہے, ابھی تو مسئلہ یہ ہوتا ہے نا, فیس نہیں ہے, کہاں سے بھی داخلہ لیں, تو فیس کی وجہ سے رہ جاتے ہیں. فن بھائی, اور آپ کے دور میں کیا تھا, کوئی فکس فیس تھی؟ مائک میں نہیں تھی, تاکہ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ فیس کی وجہ سے رک نہ جائے بلکہ علم حاصل کر سکے. جی اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت پہنچا اختتام پر, اور آپ نے لیکن کہیں نہیں جانا. اب انشاءاللہ اور اچھے سیگمنٹس اور اچھے پروگرامز آنے والے ہیں, ان کو دیکھنا ہے. کڈز مدی چینل دیکھتے رہنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا پیارا